کہتے ہیں کچھ گناہ زمین پر نہیں آسمان پر چیخ چیخ کر لکھے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک قصہ ہے ایک طوائف کا جس کا حسن اس کے گناہوں سے بھی زیادہ مشہور تھا اور جس کی مسکراہٹ میں چھپا ہوا تھا جادو۔ یہ قصہ کسی ایک گلی کا نہیں بلکہ کئی بستیوں کئی جوانیوں کئی ماں باپ کے خوابوں کا نوحہ ہے۔ کسی علاقے میں ایک طوائف رہتی تھی جس کا نام زبان پر نہیں لایا جاتا تھا، لیکن راتوں میں ہر مرد اس کی دہلیز پر پہنچنے کی کوشش کرتا تھا۔ نہ وہ عورت بدقسمت تھی نہ وہ لال، بلکہ اس کے پاس دنیا کی ہر چال تھی۔ ناچ گانا بدن کی چمک آواز کا فسوں ایسا جادو جو مردوں کو دیوانہ کر دیتا تھا۔ وہ صرف ناچنے والی نہیں تھی، وہ گمراہی کی ایک چلتی پھرتی فیکٹری تھی۔ گاؤں کا کوئی ایسا مرد نہ تھا جو اس کی دہلیز پر نہ گیا ہو، کوئی ایسا جوان نہ تھا جس نے اس کے بدن کا خواب نہ دیکھا ہو، اور کوئی ایسا شوہر نہ تھا جو اپنی بیوی کی آنکھوں میں شرمندگی لیے ہوئے لوٹا ہو۔ لیکن اس کا گناہ صرف یہی نہیں تھا، وہ معصوم لڑکیوں کو بہلا کر اغوا کرتی، پھر انہیں جسم فروشی کے دلدل میں پھینک دیتی، کبھی پیسوں کے لیے، کبھی مردوں کی فرمائش کے لیے، کبھی اپنی شان کے لیے۔ جو لڑکیاں نہ مانتی انہیں تشدد کا نشانہ بناتی یا بیچ ڈالتی جیسے کوئی پرانا سامان ہو۔ اس کے گرد روشنی روپیہ ساز شراب اور گناہ کا خمار تھا، لیکن اس خمار میں وہ بھول گئی کہ رب کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وقت گزرتا رہا اور پھر وہ دن آیا جب وہ طوائف بستر سے اٹھ نہ سکی۔ جسم کے جوڑ جوڑ میں درد، چہرے پر سیاہی اور آنکھوں کے نیچے موت کا سایہ۔ ڈاکٹروں کے دروازے بند، دواؤں کا اثر ختم، اور ناچنے والے بدن میں کپکپی گھنگرو خاموش ساز ٹوٹے۔ وہ عورت جو کل تک مردوں کی زندگی تھی آج اپنی سانسوں سے بھی بیزار تھی۔ اس کی کوکھ سے ایک بیٹا تھا، 15 سال کا معصوم، نازک، کمزور۔ دنیا اسے طوائف کا بچہ کہتی تھی، لیکن اس بچے نے اپنی ماں کو ماں ہی سمجھا تھا۔ جب وہ عورت ہلنے کے قابل نہ رہی تو وہ بچہ اسے اپنی گود میں اٹھائے، کبھی اسپتال، کبھی کلینک، کبھی کسی ڈاکٹر کی چوکھٹ پر جاتا۔ میری ماں بہت بیمار ہے، کسی کو رحم نہیں آتا مگر ہر دروازہ بند۔ ایک اسپتال والے نے کہہ دیا، ہم حرام کی کمائی والوں کا علاج نہیں کرتے۔ دوسرے ڈاکٹر نے کہا، یہی انجام ہوتا ہے طوائفوں کا۔ کوئی اسے دھتکارے، کوئی تھپڑ مارے، کوئی ماں پر تھوکے، اور وہ بچہ ہر بار روتے ہوئے ماں کو زور سے پکڑتا، امی اب ٹھیک ہو جائیں گی، میں آپ کو بچا لوں گا۔ جیسے جیسے راتیں گزرتی گئیں طوائف کا بدن اور سڑتا گیا، اور دنیا کی گالیاں بڑھتی گئیں۔ یہ وہ دن تھے جب نہ کوئی مرد اس کے پاس آیا، نہ کوئی گاہک، نہ کوئی دوست، نہ وہ عورتیں جنہیں وہ خود لائی تھی، سب اس کے چہرے کی موت دیکھ کر بھاگ گئے۔ اس بچے نے جب ہر دروازہ بند پایا تو اللہ کی طرف رخ کیا۔ وہیں دوسرے گاؤں میں ایک حکیم تھے جو جڑی بوٹی سے مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ہر سال حج کرتے تھے۔ چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے حکیم عبدالکریم دن بھر کے مریض دیکھنے کے بعد چند گھڑی کے سکون کے لیے آنکھیں موند ہی رہے تھے کہ دروازے پر کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا اور ایک کمزور پریشان حال 15 سال کا لڑکا اندر داخل ہوا۔ لباس گرد آلود، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا، سانسیں تیز اور ٹوٹتی ہوئی۔ بابا جی، میری ماں بہت بیمار ہے، بہت پلیز بچا لیں۔ حکیم صاحب نے نگاہ اٹھائی، آنکھوں میں نرمی اور پیشانی پر سادہ سی مسکراہٹ، آہستہ سے بولے، بیٹا گھبرا نہیں، بتا ماں کو کیا ہوا۔ لڑکا کچھ بول نہ پایا، الفاظ گلے میں اٹک گئے، پسینہ ماتھے پر جمع ہونے لگا۔ ایک خوف نے اس کی زبان روک دی تھی، اگر میں نے سچ بتا دیا کہ میری ماں ایک طوائف ہے تو یہ نیک بزرگ بھی مجھے دھتکار دیں گے، یہ بھی دروازہ بند کر دیں گے۔ لڑکا ہچکچاتے ہوئے کپکپاتی آواز میں بولا، بابا جی، میری ماں ایک طوائف ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نظریں جھکا لیں جیسے گناہ اس کا اپنا ہو۔ حکیم صاحب نے گہری سانس لی، پھر نرمی سے بولے، بیٹا ہمارا کام جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا ہے، عیبوں کو تولنا نہیں۔ ہم کسی کے کردار کے نہیں، درد کے مداوا کرنے والے ہیں۔ تم ایسا کرو، اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ جہاں درد ہے وہاں شفا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جملہ تھا عرب کی طرف سے ایک نئی روشنی۔ لڑکے کی آنکھوں میں امید کی چمک، الفابیر جیسے برسوں کا اندھیرا ایک لفظ سے ختم ہو گیا ہو۔ لڑکا دوڑتا ہوا طوائف کے ٹھکانے پر پہنچا۔ جو دروازہ کل تک بازار کی رونق تھا آج خاموشی اور بدبو سے بھرا ہوا تھا۔
لوگوں کی آوازیں، گالیاں، طنز، یہ سب اس کی ماں کی چارپائی سے باہر تھے، لیکن اس بچے کی آنکھوں میں صرف ایک مقصد تھا: امی کو بچانا ہے۔ وہ ماں کو آہستہ آہستہ گود میں سمٹنے لگا۔ وہی ماں جو دنیا کی نظر میں فاحشہ تھی، آج اس بیٹے کی آنکھوں میں ماں تھی، صرف ماں۔ ماں کے لب تھر ترے۔ بیٹا مجھے چھوڑ دے، میں مرنے والی ہوں، بچہ روتے ہوئے بولا۔ امی ایک حکیم صاحب ہیں، نیک آدمی ہے، وہ آپ کا علاج کریں گے، بس اب ہمت نہ ہاریں۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ آہستہ سے اپنے بیٹے کے سینے سے لگ گئی۔ لڑکا ماں کو کندھوں پر اٹھائے ننگے پاؤں پسینے میں بھیگا ہوا حکیم صاحب کے دروازے پر پہنچا۔ حکیم صاحب باہر نکلے۔ بچہ زمین پر بیٹھ گیا، ماں کو اسی طرح سنبھالے رکھا۔ حکیم صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹا اندر لے آؤ۔ لڑکا بولا، نہیں بابا جی، یہی ٹھیک ہے۔ ماں کی حالت نازک ہے، حرکت دینے سے بھی درد ہوتا ہے۔ حکیم صاحب زمین پر بیٹھ گئے، چادر بچھائی اور ماں کے چہرے کو ہاتھ سے چھوا۔ ہونٹ خشک تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ دائرے، ہلکی سی کپ کپی۔ یہ مرض جسم کا نہیں روکا تھا۔ بیٹا لیکن شفا رب کے حکم سے آئے گی۔ پھر وہ آہستہ ماں کی نبز پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، کیا تم رب سے معافی مانگنا چاہتی ہو؟ طوائف کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور زبان سے صرف ایک جملہ نکلا، میں حج پر جانا چاہتی ہوں۔ حکیم صاحب چونک گئے، پھر آنکھیں بند کیں اور دل میں کہا، رب اگر یہ نیت سچی ہے تو اس جسم پر پڑا ہر زخم تیرے عذاب کے بجائے تیری رحمت بن جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے اس عورت کی کہانی کا نیا آغاز ہوا۔ حکیم صاحب کے ہاتھ میں دوا تھی لیکن دل میں دعا۔ وہ اگلے دن سے علاج شروع کرنے والے تھے، مگر اس سے پہلے وہ رب سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اسی رات حکیم صاحب نے تہجد میں ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کیں اور تھکے ہوئے لہجے میں عرض کیا، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اس عورت نے جو کچھ زندگی میں کیا، اس کا حساب تیرے ہاتھ ہے، لیکن آج وہ میرے در پر بیمار آئی ہے۔ میں اسے دوا دوں گا، دل تیرا انتظار کرے گا۔ دعا مکمل ہوئی تو ان کی نظر بے اختیار اس طرف گئی جہاں وہ عورت نیم بے ہوشی کے عالم میں لیٹی تھی۔ چہرے پر روشنی تھی، بال ترتیب سے بکھرے ہوئے، آنکھیں بند لیکن پلکوں میں لرزش۔ کیا چہرہ ہے؟ حکیم صاحب نے دل میں سوچا، چاند بھی شرم ہو جائے، پھر فوراً اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ وہ جانتے تھے کہ شیطان صرف بازاروں میں نہیں، کبھی کبھی نیکی کے دروازے پر بھی آزماتا ہے۔ لیکن وہ نگاہ جو ان کی روح سے گزری، اس نے دل میں ایک اور سوال پیدا کیا، کتنے مرد ہوں گے جو اس کے در پر جھکتے رہے ہوں گے؟ کیا وہ جانتی ہے کہ جو زہر اس کے اندر پل رہا ہے، وہ اب دھیرے دھیرے اس کی ہڈیوں کو چاٹ رہا ہے؟ کیا اسے خبر ہے؟ اچانک عورت کی پلکوں میں لرزش ہوئی، ہونٹوں پر جنبش، سانسوں کی لئی بدلی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور سامنے حکیم صاحب کو دیکھا جو زمین پر بیٹھے اسے خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے حکیم صاحب؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ حکیم صاحب چونکے پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولے، نہیں کچھ نہیں، بس تمہاری حالت دیکھ کر دل بے چین ہو گیا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی، وہی مسکراہٹ جس نے نہ جانے کتنے مردوں کو دیوانہ بنایا ہوگا، لیکن آج اس میں تھکن تھی، شکست تھی۔ حکیم صاحب اب کھل کر بولے، میں کوئی عام گھر کی عورت نہیں ہوں۔ میں وہ عورت ہوں جو ہر رات کسی نہ کسی کے انتظار میں تیار ہوتی تھی، ہر لمحہ سہتی تھی، ہر نظر جھیلتی تھی۔ میرے دل کی کھال موٹی ہو چکی ہے، کوئی بھی بات چھپانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ سخت تھا مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ حکیم صاحب نے گہری سانس لی۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ پھر بولے، تجھے کینسر ہے؟ لفظ ختم ہوا اور کمرے میں سنوٹا چھا گیا۔ عورت کا چہرہ جیسے جم گیا ہو، ہونٹ خشک، پلکیں ساکت، سانس رکی ہوئی۔ مگر پھر ایک ایسا منظر جو حکیم صاحب کی توقعات کے خلاف تھا۔ وہ عورت ہلکی سی مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جس میں دکھ بھی تھا، سکون بھی، اور ایک قبولیت کا اعلان بھی۔ میں تو اپنی زبان کی پکی نکلی ہوں، عورت نے آہستہ سے کہا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں وہ عورت نہیں جو معمولی بات پر ہار مان لے۔ میں ہر رات مر چکی ہوں، اب مرنے کی خبر سے ڈرنے والی نہیں۔ حکیم صاحب حیران رہ گئے۔ انہوں نے شاید کبھی کسی فاحشہ کو ایسے وقار اور حوصلے کے ساتھ زندگی کی آخری خبر قبول کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ عورت سنجیدگی سے بولی، حکیم صاحب میرے پاس کتنے دن باقی ہے؟ مجھے سچ سچ بتائیے، کیونکہ میں اپنے باقی کے کام نمٹانا چاہتی ہوں، کچھ ایسے کام جو اب زندگی سے زیادہ قیمتی لگنے لگے ہیں۔
حکیم صاحب نے خاموشی سے نظریں جھکائیں۔ بیماری کے حساب سے تو دن بہت کم بچے ہیں، لیکن بیٹی اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر چاہے تو ایک لمحہ بھی برسوں کی زندگی بن سکتا ہے، اور اگر چاہے تو برسوں کو ایک لمحے میں سمیٹ بھی سکتا ہے۔ عورت کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ ایک فیصلے کے تھے۔ شکریہ حکیم صاحب، وہ آہستہ سے بولی، اپنے من سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اکثر لوگ ہمیں طوائف سمجھ کر صرف جسم دیکھتے ہیں، لیکن اپنے میرا درد بھی پہچانا اور میری حقیقت بھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولی، اصل میں مرنے سے پہلے میں حج پر جانا چاہتی ہوں۔ اگر رب قبول کر لے تو شاید میری بخشش کا ذریعہ وہی سفر بن جائے۔ اور ہاں حکیم صاحب، میں وہاں جا کر آپ کے حق میں بھی بہت دعا کروں گی۔ بہت دعا؟ حکیم صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ دن گزرتے گئے، وہ عورت جو کل تک زندگی سے ہار چکی تھی اب نئے قدموں پر چلنا سیکھ رہی تھی۔ حکیم عبدالکریم کی دعائیں، دوا اور اس کی اپنی نیت تینوں مل کر ایسی شفا دے رہے تھے جس میں بدن کا بھی علاج تھا اور دل کا بھی۔ چند دن پہلے تک جس کا جسم بستر سے اٹھنے کے قابل نہ تھا، آج وہ آہستہ آہستہ ٹیک لگا کر بیٹھنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار وہ سکون دکھائی دیا جو کبھی صرف گناہوں کے بعد گناہوں سے چھپنے کے لیے سجایا جاتا تھا۔ اب وہ مسکراہٹ کسی تماشا گاہ کی نہیں تھی بلکہ کسی سجود کی پیشگی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت وہ حکیم صاحب کے کمرے میں بیٹھی پانی کا گلاس خود تھاما اور بولی، حکیم صاحب، اب میں پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ میرے بدن میں جان لوٹ آئی ہے، میں چل بھی سکتی ہوں، بول بھی سکتی ہوں، اور شاید یہی اشارہ ہے کہ اب میں سکون سے حج کے سفر کے لیے تیار ہوں۔ یہ جملہ اس کے منہ سے نکلتے ہی کمرے میں جیسے نور پھیل گیا۔ لیکن اسی لمحے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ حکیم صاحب چونک کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک شخص کھڑا تھا، بڑھتی عمر، سخت نگاہ اور چال میں غرور۔ وہ اندر آیا اور اس کی نظر فوراً طوائف پر جا ٹھہری۔ اس کے چہرے پر طنز تھا، آنکھوں میں شرارت اور لبوں پر ہنسی، لیکن وہ ہنسی کانٹے جیسی تھی۔ چند لمحے اس نے طوائف کو دیکھا، پھر اچانک زور سے ہنسا، اتنا کہ جیسے کمرہ اس آواز سے دہل گیا ہو۔ ہاں ہاں ہاں، واہ حکیم صاحب، یہ عورت، یہ تو وہی ہے نا جو ہمارے گاؤں کے جوانوں کو راتوں کو اٹھا لے جاتی تھی۔ یہ وہی نہیں جو جسم کے بدلے نام کما رہی تھی، اور اب یہ حج پر جانا چاہتی ہے۔ کیا خوب مذاق ہے! 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چل پڑی۔ طوائف کے چہرے پر پہلے خاموشی چھا گئی، پھر ہلکی سی کپکپاہٹ اتر گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ حکیم صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن وہ ضبط سے بیٹھے رہے۔ وہ شخص بات جاری رکھے ہوئے تھا، حکیم صاحب، یہ عورت معاشرے کا ناسور ہے۔ اس نے معصوم لڑکیوں کو برباد کیا، باوہے کو طلاق دی، بچے بگڑے، مرد برباد ہوئے، اور اب یہ سوچتی ہے کہ بس ایک عمرہ، ایک حج کر لے اور سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، رب بھی عقل رکھتا ہے۔ یہ آخری جملہ ہوا میں تلوار بن کر گونجا۔ اب طوائف خاموش نہ رہی۔ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کمزور بدن، کانپتی ٹانگیں تھیں، مگر آنکھوں میں وہ سکون تھا جو صرف توبہ کے بعد آتا ہے۔ وہ اس آدمی کی طرف دیکھ کر بولی، ہاں میں طوائف تھی اور اس بات سے انکار نہیں، لیکن ایک سوال ہے تم میں سے کون ہے جو میرے گناہوں کا گواہ نہیں بلکہ شریک نہیں؟ وہ آدمی خاموش ہو گیا، زبان جیسے بند ہو گئی ہو۔ وہ عورت بولتی گئی، تم میں سے کون ہے جو میرے بستر پر نہیں آیا؟ کون ہے جس نے میری محفلوں میں شراب نہیں پی؟ کون ہے جس نے مجھے طوائف بنایا، مرد میں خود؟ کون ہے جس نے میری راہوں پر قدم نہیں رکھے؟ اور آج جب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، جب میں رب کی طرف جانا چاہتی ہوں، تو تم وہ رب بن بیٹھے ہو جو حساب مانگتا ہے۔ حکیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو با نکلے۔ وہ پہلی بار بولے، خاموش ہو جاؤ، تم جو طنز دینے آئے ہو، تم شاید بھول گئے ہو کہ توبہ کرنے والا گناہگار رب کے نزدیک اس نیک سے بہتر ہے جو توبہ کا دروازہ بند کرنا چاہتا ہے۔ اور رب تم نہیں ہو۔ میں سناٹا چھا گیا۔ وہ آدمی جو طنز لے کر آیا تھا خاموشی سے پلٹا اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد طوائف آہستہ سے حکیم صاحب کی طرف مڑی اور کہا، حکیم صاحب، میں جانتی ہوں کہ لوگ کبھی معاف نہیں کرتے، لیکن مجھے یقین ہے میرا رب کرے گا۔ حکیم صاحب نے سر ہلایا، بس اس کی طرف بڑھتی رہو، راستے میں کانٹے آئیں گے لیکن منزل وہی ہے جہاں تم اب جانا چاہتی ہو۔
दरवाज़ा बंद हुआ तो खामोशी कमरे में फैल गई। वो आदमी जा चुका था, लेकिन इसके अल्फाज अब भी इस कमरे की दीवारों पर झड़की की तरह लटक रहे थे। सौ चूहे खाकर बली हज को चली। ये सिर्फ जुमला नहीं था, ये एक ऐसा खंजर था जो दिल के बीचों बीच लगा था। हकीम साहिब ने इस आदमी के जाने के बाद तवाइफ की तरफ देखा। वो खामोश बैठी थी, लेकिन इसकी आंखों में आंसू का सैलाब भर चुका था। अचानक वो हिचकियों से रोने लगी, ऐसा रोना जो चीख बनकर दिल फाड़ दे। हकीम साहिब घबरा गए, फौरन करीब आए और नरमी से बोले, क्या हुआ बेटी? क्यों इतना रो रही हो? क्या मेरे अल्फाज से दिल दुखा? वो कांपते हुए लहजे में बोली, नहीं हकीम साहिब, दुख आपके नहीं, उन लफ्ज़ों का है जो सच हो सकते हैं। हकीम साहिब ने हैरानी से देखा, वो आंसू साफ करती गई और बोलती गई, हकीम साहिब, मैं जन्नत में कभी नहीं जा सकूंगी। मैं बख्शिश के काबिल नहीं हूं। मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं। वो आदमी जो अभी अभी गया, शायद वो ठीक ही कहता था कि मैं हज पर जाकर किया कर लूंगी। क्या मेरा रब मुझे मुआफ करेगा? क्या मैं इसके लायक हूं? ये सवालात सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये सदियों का बोझ था जो इस औरत की रूह पर टूट रहा था। हकीम साहिब ने आहिस्ता से इसके सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटी रोना बंद करो। तुम अपना दिल इतना छोटा क्यों कर रही हो? यही वो रब है जो समंदर में गिरा सजोदे भी देखता है और कैदखाने में तौबा करने वाले को वली बना देता है। जो रब सहाबा की सफ़ों में उमर बन खिताब को ले आया, वो तुम्हें बख्श नहीं सकता। वो औरत कुछ लम्हात खामोश रही, फिर बोली, नहीं हकीम साहिब, यहाँ के लोग बहुत जालिम हैं। ये मुझे गुनाहगार समझते हैं, बुरा कहते हैं, तंज करते हैं। ये नहीं चाहते कि मैं हज पर जाऊं, क्योंकि ये मुझे हमेशा इसी गंदगी में देखना चाहते हैं जहां मैं बरसों रही हूं। ये मेरे माईझी को मेरी कब्र तक घसीटना चाहते हैं। फिर इसने दोपट्टा संभाला, आंखें साफ की और बोली, बस हकीम साहिब, अब से एक दरख्वास्त है कि मेरे हज का कहीं से इंतज़ाम करा दें। बस इतना समझ लीजिए कि अब एक मरने वाली औरत की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। ये जुमला सुनकर हकीम साहिब की पलकें नम हो गईं। उन्होंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर दिल ही दिल में कहा, आ अल्लाह! ये औरत जिसे सारी दुनिया तवाइफ कहती रही, आज तुझसे मिलने का इरादा रखती है। ये सफ़र सिर्फ इसका नहीं, मेरी आजमाइश भी है। अगर ताव ने कबूल कर लिया तो ये काम मेरी बख्शिश का वसीला बन जाएगा। फिर उन्होंने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे हज का इंतज़ाम खुद करूँगा। न तुम्हें किसी से मांगना होगा, न किसी दर से झकना होगा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बंदे का बंदगी के दरबार तक छोड़ आने का फ़र्ज़ है। वो औरत साकित रह गई। फिर आंखों से बहते इंसा के साथ फ़कत इतना बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई मर्द मेरी आखिरी ख्वाहिश की इज्जत कर रहा है। उसी रात हकीम साहिब देर तक नहीं सोए। उनका दिल बेचैन था। एक तरफ एक बीमार औरत का दर्द, दूसरी तरफ मुआशरे का तासुब, और तीसरी तरफ इस हज का इंतज़ाम जो सिर्फ पैसों का मसला नहीं था बल्कि एक रूहानी मिशन था। उन्होंने संदूक खोला, सालों की जमा पूंजी निकाली जो वो अगले हज के लिए रख रहे थे। चंद लम्हे चुप के साथ खड़े रहे, फिर बक्स बंद करके कहा, अगर वो पहले रब के दर पर जाना चाहती है तो मेरे कदम पीछे नहीं होंगे, दुआओं में इसके साथ होंगे। उधर वो औरत बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही, नींद नहीं आ रही थी। बस दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे माईझी की सारी सियाही एक सफ़र की रोशनी में चलने लगी हो। आंखें बंद करते हुए दिल में बस एक दुआ थी, आ रब, अगर ताव मुझे कबूल कर ले तो मैं अपना अब तुझे सौंप दूंगी। रात की खामोशी में दरवाजे की कुंडी आहिस्ता से बंद हुई और हकीम अब्दुल करीम खामोशी से अपने कमरे में वापस लूट आए। कमरे में हल्की रोशनी थी, हुआ बंद थी और दिल और ऊपर एक दबाव था। उन्होंने दराज खोली, कुछ कागजात एक तरफ किए और फिर वो निकाला, वो टिकट जो बरसों की दुआओं, जमा पूंजी और उम्मीद से खरीदा गया था। हज का टिकट हाथ में था मगर हाथ कांप रहे थे। वो कुर्सी पर बैठते हुए आहिस्ता से आंखें बंद कर ली और दिल में जैसे एक तलवार चल गई। आ अल्लाह! क्या मैं इस औरत को नज़रअंदाज करके तेरे घर जा सकता हूँ? क्या ये मुमकिन है कि मैं तेरे दर पर खड़ा हूँ और किसी की झोली खाली रहे? इसे तवाइफ कहा जाता था, जिस्म बेचने वाली गुनाहों की मालिका, मगर आज वही औरत कैंसर ज़दा बदन के साथ रोती हुई आवाज़ में कह रही थी,
اگر میں حج نہ کر سکی تو میری جان نہیں نکلے گی۔ حکیم صاحب نے میز پر کوہنی ٹکائی چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ! مجھے فیصلہ کرنا ہے، میری خواہش اس کی تڑپ، میری نیت اس کا ندامت۔ اس لمحے دروازے کے پیچھے بیٹھا وہ 15 سال کا لڑکا بھی سن رہا تھا، جسے لوگ حرام کی اولاد کہتے رہے، مگر جس کا دل اتنا پاک تھا کہ ایک ماں کو کندھوں پر اٹھا کر لایا تھا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ بابا جی اب رو رہے ہیں؟ حکیم صاحب نے آنسو پونچھے اور بچے کی طرف دیکھا۔ بیٹا، کیا تاؤ اپنی ماں کو حج پر لے جانا چاہتا ہے؟ بچہ فوراً بولا، جی میں اپنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے دنیا اسے کچھ بھی کہے۔ حکیم صاحب نے خاموشی سے اس بچے کو سینے سے لگا لیا۔ تو پھر تیاری کرو بیٹا، ہم دونوں جا رہے ہیں تیری ماں کو رب کے در پر لے جانے۔ اگلی صبح جب طوائف کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کچھ روشنی پھیل چکی تھی۔ بدن کمزور تھا، سانسیں بے ترتیبی سے چل رہی تھیں، مگر آنکھوں میں ایک امید تھی۔ حکیم صاحب داخل ہوئے، ہاتھ میں وہی حج کا ٹکٹ تھا۔ چہرہ مطمئن، قدم مضبوط اور لبوں پر صرف اتنا کہا، بیٹی اگر تاو چاہتی ہے تو میں تجھے اپنے ساتھ لے چلوں گا، مگر ایک بات بتا، اس کمزور جسم کے ساتھ تاو کیسے حج کرے گی؟ طواف رمی سے یہ سب سہ پائے گی تاو؟ طوائف ہلکی سی مسکرائی، جیسے کسی خواب نے تعبیر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو۔ بابا جی اگر اب مجھے نہ لے گئے تو میں اسی سانس میں 100 سال اٹکی رہوں گی، میری روح اس بدن سے الگ نہیں ہوگی جب تک میں خانہ کعبہ کی طرف نہ دیکھ لوں۔ وہ لمحہ ہی میری موت کی تسکین ہے۔ یہ جملہ حکیم صاحب کے دل کے اندر اتر گیا۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ سفر کسی طوائف کا نہیں، یہ ایک روح کا مقابلہ ہے اس کے رب کے ساتھ۔ اسی دن حکیم صاحب نے 3 چیزیں طے کیں۔ ایک، وہ اپنے حج کے ٹکٹ کے بدلے عورت اور لڑکے کے نام سے نئی بکنگ کروائیں گے۔ 2، بچے کے لیے احرام اور ماں کے لیے مناسب لباس کا بندوبست کریں گے۔ 3، گاؤں والوں تو اللہ کے فیصلے کی طرف بڑھیں گے۔ رات کو حکیم صاحب نے تہجد کے بعد دعا مانگی، اللہ! یہ میرے قدم تیری بارگاہ تک لے جا رہے ہیں، لیکن میں خالی جا رہا تھا۔ اب تیرے در پر 3 جانیں حاضر ہوں گی، ایک بندہ، ایک گناہگار عورت اور ایک معصوم بیٹا۔ قبول فرما اور اپنے گھر میں وہ جگہ دے جس کے دروازے دنیا نے بند کر دیے۔ ادھر وہ عورت چپکے چپکے تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ بدن پر ابھی بھی کینسر کی جلن تھی، لیکن دل حج کی ہوا سے مہکنے لگا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا بولی، اللہ! یہ جو تیرے طرف قدم بڑھا ہے، یہ پہلی بار میرے گناہوں سے آزاد ہے۔ اب اگر موت بھی آئی تو تیرے گھر کی دہلیز پر آنا چاہتی ہوں۔ ایئرپورٹ کی راہداریوں میں قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ لوگ کھڑکھڑا کر چل رہے تھے، کوئی احرام میں، کوئی سفید شلوار قمیض میں، اور 3 وجود ان سب کے درمیان سب سے مختلف تھے۔ ایک نیک دل حکیم، ایک کینسر زدہ عورت، اور ایک 15 سال کا لڑکا جن کے ہاتھوں میں دنیا کی چیز نہیں بلکہ تسبیح تھی۔ یہ صرف جسمانی سفر نہیں تھا، یہ گناہوں سے بخشش اور پچھتاوے سے پاکیزگی تک کا دینی سفر تھا۔ جہاز میں بیٹھا لڑکا اپنی ماں کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ او اللہ اللہ کہہ رہا تھا، اور وہ عورت جسے کبھی موسیقی کی دھنیں پسند تھیں، اب ہر لمحہ استغفار کے سائے میں تھی۔ حکیم صاحب نے اپنی نشست سے ان دونوں کو دیکھا اور دل میں کچھ لرزہ سا آیا۔ جس عورت کو دنیا طنز کرتی رہی، آج وہ تسبیح کے ہر دانے پر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہے۔ اگر یہ توبہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ دل میں دعاؤں کا ہجوم اور آنکھوں میں نمی کی ایک پرت جم گئی۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو ہر چہرے پر خوشی کی لہر تھی، لیکن اس عورت کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی گہری سنجیدہ خاموشی اس کے اندر شور مچا رہی ہو۔ گاڑی مسجد نبوی کے قریب پہنچی، اور جیسے ہی پہلی بار اس کی نگاہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اس کا جسم کانپنے لگا، ہاتھ سرد، ہونٹ خشک، آنکھیں نم، اور پھر وہ آہستہ، وہ لرزتے لہجے میں بولی، حکیم صاحب مجھے واپس لے چلی، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ مجھے یہاں سے ڈر لگ رہا ہے، میرے دل پر ایک بوجھ سا ہے، میری سانسیں رکنے لگے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے حکیم صاحب کا ہاتھ زور سے تھام لیا، جیسے کوئی قبر کے دہانے سے واپس مانگ رہا ہو۔ لڑکے کی آنکھوں میں پریشانی چھا گئی، ماں کے چہرے کا رنگ سفید ہو چکا تھا۔ حکیم صاحب نے اسے سنبھالا اور آہستہ آہستہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، یہ وہ جگہ ہے جہاں سب کے دل کانپتے ہیں، یہاں روح لرزتی ہے، یہاں آنکھیں بغاوت کو دھوتی ہے۔
تو मत डर, तो कबूल हो रही है। लेकिन वो औरत घबराई हुई बोली, नहीं हकीम साहिब, ये लरज़ना कुछ और है। ये वही जगह है न जहाँ रहमत का दरवाज़ा खिलता है, और मैं तो हमेशा इस दरवाज़े से भागती रही। अब जब करीब आई हूं तो लगता है मेरा वजूद टूट रहा है। हकीम साहिब ने फौरन इंतज़ाम किया और इसे होटल के कमरे में ले गए। औरत बिस्तर पर लेट गई, दिल की धड़कन बेतरतीब, लेकिन आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। कुछ लम्हों बाद वो आहिस्ता से बोली, हकीम साहिब, अगर आज मेरी जान भी चली जाए तो रब से कहना कि मैं उसके महबूब के शहर तक तो आई थी, इसकी चौखट पर रुकी थी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत ना हो सकी। ये कहते हुए इसने आंखें बंद करके खामोश हो गई। लड़का इसके कदमों में बैठ गया और हकीम साहिब खामोशी से उठकर बाहर निकल गए। इसी रात हकीम साहिब अकेले मक्का मुकरमा रवाना हो गए। कबा के सहन में खड़े होकर उन्होंने आंखों से बारिश जैसे आंसू बहाए। सफ़ेद अहराम, दिल की टूट फूट और ज़ुबान पर फ़कत एक दुआ, आरब। वो औरत जिसे ज़माने ने तवाइफ कहा, आज तेरे महबूब के शहर आकर बेबस हो गई। अगर तेरी रहमत के दरवाज़े बंद हो गए हैं तो ये हज किस लिए? अगर ताव इसे मुआफ़ न करेगा तो हम सब का हिसाब कितना सख्त होगा। फिर वो सजदे में गिरे और गिड़गड़ाते हुए कहा, ए मेरे रब, मैं इस औरत के लिए रो रहा हूं, लेकिन जानता हूं तेरी रहमत इसकी चीख से ज़्यादा करीब है। अगर वो मर जाए तो ताव इसे अपने कदमों में जगह दे दे, क्योंकि इसने सच में तौबा की है। और अगर ताव इसे ज़िंदगी दे तो ये वही ज़िंदगी हो जो तेरी मोहब्बत में गुज़रे। इसी लम्हे मदीना में लड़के ने माँ के हाथ पकड़े और आहिस्ता से कहा, उम्मी, मैं आपको बख्शवाने नहीं, बचाने नहीं, बल्कि आपके साथ चलने आया हूं। जो कुछ भी हो मैं आपके साथ हूं। माँ ने आहिस्ता से आंखें खोलीं, मुस्कुराहट आई और बस इतना कहा, बेटा, पहली बार लग रहा है कि मैं माँ हूं और तो मेरी बख्शिश का वसीला है। सुबह का वक्त था। मक्का मुकर्रमा की मुक़द्दस फ़ज़ा में वो नूर था जो सिर्फ उन आँखों को नज़र आता है जो सच में तौबा के साथ यहाँ आती है। लड़के ने माँ का हाथ थाम रखा था, चेहरा पीला, जिस्म कमज़ोर, लेकिन आंखों में वो तड़प जो बरसों की रातें गवाह है। वो आहिस्ता आहिस्ता, कभी लड़खड़ाते, कभी राख कर, सुजूद के अंदाज में झुकते हुए कबा के दर पर पहुंचने लगे। चंद कदम बाद लड़का रुका, माँ के चेहरे की तरफ देखा और नर्म आवाज में बोला, उम्मी, आंखें खोलो, कबा आ चुका है। औरत ने कपकपाते हाथों से आंखों पर रखे रुमाल को हटाया, और जैसे ही इसकी नज़रों ने बैत अल्लाह शरीफ को देखा, वक्त ठहर गया, वह साकिन हो गई और उसका चेहरा एकदम सिया पड़ने लगा। सांस रुकने लगी, होंठ खुश्क, फिर वो चीख उठी, नहीं, नहीं, मुझे यहां से ले चलूं, मैं नहीं देख सकती, मुझे मत दिखाओ। ये दर मेरे जैसी के लिए नहीं। इसकी आवाज़ इतनी बुलंद हो गई कि आसपास तवाफ करने वालों की गर्दनें मारने लगे। लड़का घबराया, हकीम साहिब दौड़कर आए और औरत को बाजू से थामने की कोशिश की। बीवी को संभालो, खुद को। ये वही जगह है जिसके लिए तड़प रही थी। लेकिन वो औरत दीवानों की तरह चीखने लगी, ये दर पाक है, मैं नापाक हूं, ये रोशनी मुझे जला देगी। ये सफ़ेद कपड़े मेरे गुनाहों को नहीं ढक सकते। मैं मुआफ़ नहीं हो सकती। ये पत्थर मुझे पहचानते हैं, ये सब मुझे धुतकारेंगे। अब इधर उधर से लोग आने लगे, चेहरे सवालों से भरे हुए, और एक शख्स करीब आकर पूछने लगा, बाबा जी, ये औरत कौन है? इसे क्या हुआ है? हकीम साहिब ने चेहरे पर ज़ब्त का पर्दा चढ़ाया और आहिस्ता से कहा, ये बीमार है, जब तबीयत बिगड़ती है तो इसी तरह बेकाबू हो जाती है, बस थोड़ा वक्त दें। लेकिन दिल में हकीम साहिब जानते थे ये बीमारी जिस्म की नहीं, ये रूह की अदालत का फैसला था। कबा के सामने हर झूठ बेनकाब हो जाता है और हर सच चीख चीख कर मुआफ़ी मांगता है। औरत ज़मीन पर बैठ चुकी थी, हाथ कांप रहे थे और ज़ुबान पर सिर्फ एक फ़िक्रा था, ए अल्लाह, क्या ताव मुझे अब भी कबूल करेगा? मेरे जैसे को यहाँ क्यों लाया गया? मैं कैसे तेरी तरफ देखूं? लड़का इसके करीब आकर कहने लगा, उम्मी, अल्लाह बड़ा रहीम है, अपने गुनाह किए लेकिन वो मुआफ़ी मांगने वालों को दूर नहीं करता। इसने तो फ़िरऔन जैसे जाबिर को भी वार्निंग दी, और तुम तो सिर्फ एक तौबा करने वाली हो। वो औरत रोती रही, चीखती रही, और हर चीख के साथ कबा की फ़ज़ा कुछ और गवाही देती गई, मैं इस दर की लायक नहीं हूं, ये वो दर है जहां जन्नती आते हैं, और मैं तो जहन्नम की हूं। तब हकीम साहिब इसके करीब बैठे और चादर उसके कंधे पर डालकर बोले,
بیٹی اگر تو لائق نہ ہوتی تو رب تجھے یہاں لاتا ہی نہ۔ جو بلاتا ہے وہ پاک کرتا ہے۔ یہاں سب گناہگار آتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ طواف کر کے صاف ہو جاتے ہیں اور کچھ بغیر طواف کے ہی بخش دیے جاتے ہیں۔ اس جملے نے عورت کی سسکیوں کو آہستہ کیا۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، حکیم صاحب اگر میں مر جاؤں تو یہی دفنا دیجیے گا، بس مجھے ایک سجدہ کروا دیجیے ایک نظر کعبہ پر مرنے سے پہلے، پھر میرے بیٹے سے کہیے گا کہ وہ روز میرے لیے سورت یاسین پڑھا کرے۔ لوگ اب خاموشی سے دور ہو گئے، تماشا ٹل چکا تھا، لیکن آسمان گواہ تھا کہ آج ایک روح کعبہ کے سامنے فوٹ فوت کر ٹوٹ چکی تھی۔ اسی رات حکیم صاحب کعبہ کے صحن میں تنہا بیٹھ کر صرف ایک بات کہی، اے اللہ! تاو نے ایک طوائف کو یہاں تک پہنچایا، اب اس کا دل بھی قبول کر لے، کیونکہ آج میں نے اس کی چیخ میں فرشتوں کی آہٹ سنی ہے۔ راکی اور وہ بے ہوشی کے قریب پہنچ گئی تو حکیم صاحب اور اس کا بیٹا فوراً اسے سہارا دے کر ہوٹل کے کمرے میں واپس لے آئے۔ کمرے کی فضا خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں ایک صدی کا ماتم گونج رہا تھا۔ حکیم صاحب نے اس کے کان کے قریب سر جھکایا اور آہستہ سے پوچھا، بیٹی کیا ہو گیا تھا تجھے؟ تاو اتنی کیوں چیخی؟ کیا خوف تھا؟ عورت نے آنکھیں بند کیں اور لب تھر تھراتے ہوئے بولی، حکیم صاحب آج پہلی بار میں نے اللہ کو محسوس کیا، اور پہلی بار مجھے لگا کہ میرا سارا بدن سارا من میرے گناہوں کی بے سے بھرا ہوا ہے۔ میں اس گھر کو دیکھ نہ سکی جس کی چوکھٹ پر صرف نیکیاں جاتی ہے، میں تو بس گناہوں کا بوجھ ہوں۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ حکیم صاحب نے چہرہ جھکایا اور نرمی سے کہا، کہہ بیٹی اب کہہ ڈال، جتنی دیر دل میں رکھا اتنی ہی دیر رب سے دور رہی، اب سچ کہہ دے سب کچھ۔ عورت نے گہری سانس لی اور پھر ایسا انکشاف کیا جس نے کمرے کی دیواروں کو بھی جھنجھوڑ دیا۔ جب میں پیدا ہوئی تو آنکھ اسی کوٹھے میں کھولی۔ میری ماں بھی طوائف تھی، اس نے عمر بھر گناہ کیے، اور جب بوڑھی ہوئی تو کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی تو ہو جو میرے آخری لمحوں میں میرا ہو، اس لیے اس نے مجھے جنم دیا۔ لیکن کوکھ سے پیدا ہونے والی میں بھی پھر اسی کوٹھے کی چھت کے نیچے ایک نئی طوائف بن گئی۔ کمرے میں خاموشی گہری ہو گئی۔ میری ماں نے مجھے سکھایا کہ مردوں کا دل کیسے جیتا جاتا ہے۔ میں بولنے چلنے ادا آواز سب میں ماہر ہوتی گئی۔ جیسے جیسے ماں کمزور ہوئی میں کوٹھے کی ملکہ بنتی گئی۔ دولت میری دیوی تھی، میں نے اپنا دین اپنا جسم سب اس کے قدموں پر رکھ دیا۔ اس کا بیٹا ایک طرف سا کی طرح بیٹھا تھا اور حکیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عورت کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن میں نے ایک خوبصورت لڑکی کو اغوا کروا کر لائی۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی اور بس ایک جملہ کہہ رہی تھی، مجھے اللہ کے گھر جانا تھا، میں حج پر جا رہی تھی، تم لوگوں نے مجھے جہنم میں گرا دیا۔ اتنا کہتے ہی وہ زمین پر گری، سسکی لی اور وہیں مر گئی۔ یہ جملہ کہتے ہی عورت کا بدن کانپا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ اسی دن میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے اس لڑکی کے جملے کو دل میں بٹھا لیا، اللہ کے گھر جانا تھا، یہی سوچ کر میں نے اللہ کو جاننا شروع کیا، میں نے نبی کو پڑھا، مجھے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ سب چھوڑ دوں گی۔ میں نے کوٹھا بند کر دیا، ہر تعلق ختم کر دیا اور اللہ سے صرف ایک دعا مانگی، رب مجھے اپنے گھر بلا لے۔ عورت اب آہستہ آہستہ تھک رہی تھی، آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن حکیم صاحب اتنا سب کمائی کر، اتنے لوگ برباد کر کے آج میں خالی ہاتھ ہوں، بستر پر پڑی ہوں، کیا فائدہ اس دولت کا جو مجھے قبر میں کچھ نہ دے؟ میں جان گئی ہوں سب کچھ فانی ہے، بس ایک سجدہ باقی ہے۔ یہ کہتے ہی عورت کا چہرہ ایک دم پرسکون ہو گیا۔ حکیم صاحب جلدی سے آگے ہو کر دیکھنے لگے۔ نرگسوہے جیسی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، سانس کی ڈور ٹوٹ چکی تھی۔ وہ عورت جسے دنیا نے بھانشا کہا، آج طیبہ بن کر رب کے دربار میں چلی گئی تھی۔ بیٹے نے ماں کا چہرہ چوما اور آہستہ سے بولا، امی اب کعبہ دیکھ چکی، اب سکون سے سو جائیں۔ کچھ دن بعد مکہ مکرمہ میں ایک پردہ دار قبر بنائی گئی۔ نہ نام نہ شہرت، بس مٹی پر صرف یہ لکھا گیا، یہ وہ ہے جسے دنیا نے طوائف کہا لیکن رب نے توبہ قبول کی۔ سالوں بعد حکیم عبدالکریم جب بھی سجدے میں جاتے تو ان کے لبوں پر یہی دعا ہوتی، اللہ! جس عورت کے لیے دنیا میں کوئی حق صاف نہ تھی، تاو نے اس کی نیت کو صاف دیکھا، اگر وہ جنتی ہے تو مجھے اس کے صدقے معاف کر دے۔
دوستو واقعہ اگر آپ کو دل سے پسند آیا تو جاتے جاتے لائک ضرور کیجیے گا اور ایسے ہی اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ